ریٹیلیشن جو ہے وہ تباہ کر دی ہے، پروڈکشن کیپیسٹی بھی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. لیکن سی آئی اے اور پینٹاگون نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا جب ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا. اور جب پیٹ ہیگسیٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس معاملے پر رشیا اور چائنا کو کیا میسج دینا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی میسج نہیں ہے اور یہ ایک فیکٹر بھی نہیں ہے اس وقت ان کے مطابق. سو کیا وہ اس کو ہلکا لے رہے ہیں رشیا کے کردار کو، یا وہ اس سے آگاہ ہیں اور بادر نہیں کر رہے؟ نہیں سب کو پتا ہے، ان کو ایسے نہیں ہوتا کہ پتا نہ ہو. ان کی بھی انٹیلیجنس ہے، ان کو پتا ہے کہ چائنا کیسے ہیلپ کر رہا ہے اور رشیا کیسے ہیلپ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ ہر ایک چیز مانیٹر کر رہے تھے. جو بڑے بڑے جہاز آ رہے تھے رشیا سے یا چائنا سے جو آ رہے تھے، تو ظاہر ہے ہتھیار لے کے آ رہے تھے. مگر اس کے اوپر اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چائنیز سیٹلائٹس جو ہیں وہ ایران کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ رشین انٹیلیجنس جو ہے ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ دے رہی ہے کہ واشنگٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا سوچ ہے، کیا نہیں ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، کیا نہیں ہیں. سو آئی تھنک رشیا اینڈ چائنا بیہائنڈ دا سینس ہیلپ کر رہے ہیں ایران کی. اچھا، اور مین وائل جو ایرانی صدر کا یہ کہنا کہ سالس کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اگر جن کے نام آپ نے لیے رشیا، چائنا اور عمان، اگر یہ ایفرٹ کر بھی رہے ہوں گے تو کس سطح کی کر رہے ہوں گے؟ اور اسحاق ڈار صاحب کا پارلیمنٹ کو یہ بتانا کہ پاکستان نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، تو ان سالسوں کے ہمراہ کہ پاکستان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا پاکستان بھی اس وقت مشغول ہوگا ان کوششوں میں؟ نہیں، پاکستان کا تو رول اس حد تک ہے کہ اگر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی شک شبہات تھے، جیسے کہ جب سعودی آئل فیلڈز کے اوپر کوئی ایک آدھ میسائل گری اور انہوں نے کہا کہ الزام یہ لگا کہ یہ ایران کی طرف سے آئی ہے، تو کاؤنٹر الزام یہ ہے کہ نہیں، یہ ایران نے یہ نہیں کیا، یہ تو اسرائیل کر رہا ہے فالس فلیگ، تاکہ لڑائی جنگ شروع ہو جائے اور سعودی عربیہ کو بھی جنگ کے اندر ملوث کر لیا جائے. اور یہی پریشر ہے اسرائیل کا آن یو اے ای اینڈ آن سعودی عربیہ کہ آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنے، آپ بھی اپنے جہاز نکالیں، آپ بھی اپنی میسائلز نکالیں اور مارے ایران کو. مگر وہ ابھی اس ٹریپ کے اندر نہیں آ رہے. تو یہ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ڈار صاحب نے میرا خیال ہے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر کے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کو ان دونوں کو سمجھایا اور ٹھنڈا کیا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور ایران نے بھی ایشورنسز دی ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، آپ باہر رہے ہیں اس ساری چیز سے. تو اس لیے آئی تھنک یہ دس واز اے فالس فلیگ. اور یہ اسرائیلی جو ہے، یہ اگر نہیں بھی تھا تو ایک آدھ آئی تھنک دکھاوے کے لیے کہ ہم اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، جو کہ کانسٹنٹ تھریٹ جو ہے ایران کی طرف سے آن دیز گلف کنگڈمز وہ ہے. اور میرا خیال ہے ایز اے وار اسٹریٹجی وہ رہنی چاہیے. بیکاز دیکھیے اب جب یو اے ای کے اوپر ان کی ریفائنری کے اوپر یا ان کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کے اوپر ایک آدھ بم گرے گا تو وہ تو ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ اب کیا ہوگا. تو اس لیے یہی مسئلہ سعودی عربیہ کا ہے. سعودی عربیہ کو بھی اب فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ ہم امریکہ کی سائڈ پہ نہیں ہیں. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کی گیم کیا ہے اور وہ اپنے الگ ہی کھڑے ہیں اور they don't want to be part of this war. اور سب یہی چاہیں گے کہ اس وار کو ختم کیا جائے، بیکاز سب کا نقصان ہو رہا ہے. ایران کا جو نقصان ہے وہ تو جو ہے نا، اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا نقصان جو ہو رہا ہے ان سب کا، اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں رکھی تھی. امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، امریکہ کے تو 8-9 بندے مارے گئے ہیں، یہی ہے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں. یہ سارے جو ملک ہیں ان کی ساری انکم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے آئل سے. ان کے جو فیکٹری، وہ جو آئل کی ریفائنریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. ان کے ٹینکرز جا نہیں سکتے، ان کے جو سامان امپورٹ کرتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور یہ تو ان کے تو برا حال ہو رہا ہے یہ سارے لوگوں کا. اور اوپر سے وہ لوگ جو امریکن ایلائز ہیں، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ان کی تو چیخیں نکل گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ساری اکانومی بڑھ جائے گی، ہمیں تیل نہیں ملے گا فرام دا گلف، اور ان کی سب سے زیادہ امپورٹس گلف سے ہیں. تو آئی تھنک یہ پریشر جو ہے امریکہ کے ایلائز کا، جن کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں، امریکہ کے پاس آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر اور وہ اتنی دور بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک بم نہیں پہنچتا. تو نقصان اگر ہو رہا ہے تو ان سب کا ہو رہا ہے، اور ان سب کی طرف سے پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، ناٹ جسٹ فرام ہیئر. اور انڈیا کی طرف سے بھی پریشر آ گیا ہے. ان کو پریشر کو ریلیو کرنے کے لیے امریکہ نے کہا اچھا چلو 30 دن کے لیے روس سے تیل لے لو. یہ تو حال ہے. ادھر روس نے اناؤنس کیا کہ اب جو ہم گیس دے رہے تھے یورپ کو وہ ہم بند کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے، اچھی قیمتیں ہمیں مل جائیں گی اپنے گیس، ہم دے دیں گے کسی اور کو. تو یہ تو بہت سب کو تکلیف ہو رہی ہے، یورپ کو بھی اب تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. اس لیے آئی تھنک
یہ جو گیم ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ سے اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور دکھتی رگیں ایسا لگتا ہے روس کے ہاتھ آ رہی ہیں اور الٹی پڑ رہی ہیں امریکہ کی تدبیریں. لیکن سیٹھی صاحب جس طرح سے آپ نے گلف کنٹریز کا ذکر کیا، آپ جب سے یہ تنازع شروع ہوا، جب سے اس کا بیج بویا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ ایران پر حملہ کیا جانا چاہیے، آپ تب سے انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر فالس فلیگ کارروائیاں اسرائیل کرے گا. اب جو یو کے نے یہ کہا ہے کہ سائپرس پہ جو ڈرون آیا تھا وہ ایران کی طرف سے نہیں آیا تھا. ترکی پر جو 2 میزائلز اٹیک کیے گئے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے نہیں فائر کیے. ارامکو پہ جو اٹیک ہوا اس سے بھی ایران دستبردار ہو چکا ہے کہ ان کی جانب سے ایسا ایکٹ نہیں کیا گیا. اور آذربائیجان پہ جو اٹیک ہوا اس کے حوالے سے بھی ابہام اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کی شرارت کی جا سکتی ہے کہ ان کنٹریز کو پرووک کیا جائے اگینسٹ ایران. سو ان ممالک کو کس چیز نے نی جرک ری ایکشن سے محفوظ رکھا، روکے رکھا کہ انہوں نے اس نوعیت کی کوئی کارروائی نہ کی کہ وہ بھی اس جنگ میں کود پڑتے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ایران کی طرف سے ڈینائلز آنی شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کیا. دوسرا جب یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کا بھی رول رہا ہے پاکستان کا، اور اس کو تسلیم بھی لوگ کر رہے ہیں، اور اتنا بھاگ دوڑ میں تو نہیں ہو رہی تھی نا کچھ تو ہو ہی رہا تھا. سو آئی تھنک ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ فالس فلیگ کر کے ان ملکوں کو ایران کے خلاف کھڑا کیا جائے اور ان کو کہا جائے آپ بھی لڑیں، جیسے میں نے ابھی کہا. تو یہ ساری باتیں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، سائپرس کے اوپر اٹیک ہونا یا ادھر آذربائیجان کے اندر یہ چیزیں ہونی برٹش بیس کے اوپر، تو یہ دس از آل پارٹ آف دا سیم تھنگ. ٹھیک. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ خدشہ جس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے طویل بھی ہو سکتی ہے، سپٹمبر تک جانے کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں انرجی کی جو نیڈز ہیں اور آبنۂ ہرمز کی جو صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ کووڈ طرز کے لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سچویشن کس طرز پہ کس سطح پہ جائے گی اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی ہے اور کس کے مفاد میں رہے گی؟ دیکھیے آپ ایک چیز کی طرف توجہ رکھیں، دیکھیں کہ نیو یارک کا اسٹاک ایکسچینج کا صورتحال کیا ہے. اگر وہاں یہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور آگے اکانومی کو بہت دھچکا لگنے والا ہے، تو دین یو ول سی ڈونلڈ ٹرمپ کی تو پھر سمجھ آئے گی اس کو. اور اس کے لیے ایک چیز ہونی پڑے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں اور وہ شاید ہو بھی جائے. دھمکی تو میرا خیال ہے انڈائریکٹلی دے دی ہے. وہ یہی کہ اگر ایمریٹس جو ہیں، یہ سارے جو 7-8 ملک ہیں، ان کے جو سارا پیسہ ہے وہ امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اگر وہ یہ پیسہ اپنا پل آؤٹ کرنا شروع کر دیں، بیکاز ان کے پاس اب ریزروز ان کی ختم ہو رہی ہوں گی نا، بیکاز ابھی ریونیو تو آ نہیں رہا ہے، بیکاز ایکسپورٹ نہیں ہو رہا کچھ بھی. تو اگر انہوں نے یہ پریشر استعمال کیا مل کے کہ اچھا جی ہم ٹریجری بانڈز کو آف لوڈ کرتے ہیں، یا ہم نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے جو بانڈز ہیں ہمارے بڑی بڑی کمپنیز کے، اوریکل کے، گوگل کے، ادھر ادھر سب جگہ پہ ان کے بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں، پراپرٹیز ہیں، اگر ہم اس کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں تو امریکن اکانومی تو بالکل سلمپ پہ چلی جائے گی. اور اوپر سے یہ برکس اور یہ سب کچھ جو ہے، کیونکہ اب رشیا اور چائنا کے ساتھ براہ راست تعلقات بڑھ جائیں گے اس کے بعد آفٹر دس لاس آف کانفیڈنس ان امریکہ، تو امریکن ڈالر جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آئے گا نا پھر اس کے ساتھ. اینڈ روبل اینڈ چائنیز کرنسی یوان ان کی زیادہ اہمیت بنے گی. اور وہ جو آلٹرنیٹو فائنینشیل سسٹم جو بنانے جا رہے تھے رشیا اینڈ چائنا اینڈ انڈر برکس، اس کی زیادہ اہمیت ہو جائے گی. تو آئی تھنک یہ ابھی تو امریکہ اس وقت اس مغرور موڈ میں ہے کہ ہم ہار نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. مگر ابھی لیٹسٹ جو پولز ہیں وہ صرف 21% لوگ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وار کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہاں یہ چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی، شارٹیجز ہونے شروع ہو گئے اور اسٹاک مارکیٹ کے وہ گرنی شروع ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا حال برا ہو جائے گا. آلریڈی ایک زمانے میں آپ ٹو 40% سپورٹ تھا، پھر 35 پہ آیا. ابھی تو باڈی بیگز تھوڑے ہی گئے ہیں نا، 7-8 ہی گئے ہیں. اگر یہ زیادہ دیر چلی تو پھر ظاہر ہے there will be more body bags. And I think یہ جو بات ہو رہی ہے boots on the ground، یہ تو بالکل ہی نان سٹارٹر ہے نا. boots on the ground تو میرا خیال ہے امریکہ کے اندر 1% لوگ بھی سپورٹ نہیں کریں گے boots on the ground، because 92 ملین پیپل کی یہ آبادی ہے اور پہاڑوں کے ساتھ سارے پہاڑ ہیں all around it. تو boots on the ground یہ ایک دفعہ اندر چلے گئے تو نکلیں گے کیا؟ سارے مر جائیں گے وہاں، مارے جائیں گے وہاں. تو اس لیے آئی تھنک
وہ تو ہونا نہیں ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ کردوں کو اور آذربائیجانیز کو اور بلوچوں کو اکسانے کی کوشش کریں گے. مگر میری جو اپنا انالیسس وہ یہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کردوں کو یہ کرنا. میرا خیال ہے ان کو بھی اس بات کا نظر آ رہی ہوگی نا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ جنگ, اور وہ پھر اس میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ ایک اور جھگڑا کر لیں. تو آئی تھنک میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوں گے. جیسے یہ فیل ہو گئے ہیں ایران کی عوام کو اکسانا, ان کو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کو ہتھیار بھی دیے جائیں, پیسے بھی دیے جائیں, ڈیمونسٹریشن بھی کروائی جائیں, اور وہ بھی اب ختم ہو گیا معاملہ. اور یہ کردوں والی بات بھی شروع ہو گئی ہے, مگر میرا خیال ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی, یہ بھی شروع نہیں ہوگی, یہ نان سٹارٹر ہے, چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک ہو سکتی ہے بٹ ناٹ مور دین دیٹ. بیکاز دیکھیے اگر یہ ایسی چیز شروع ہوتی ہے نا تو ٹرکی جو ہے نا وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. ٹرکی کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ کرد جو ہے وہ زیادہ گڑبڑ نہ کریں, اینڈ سو آن.